بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ طریقہ تعلیم سے متعلق ایک ویڈیو میں نے 18 امور ذکر کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ان تمام امور پر وضاحت کے ساتھ بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس سے متعلق بات ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے بات شروع کی تھی نبوی طریقہ تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے اور آج انشاءاللہ چوتھی بات میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار زبانی بات کرتے کرتے ہاتھ کے اشارے سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ اس سے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کا خیال کرتا ہے تو یہ مضبوطی میں اور قوت میں ان کی قوت مضبوط ہو جائے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جوڑ رکھے تاکہ ان کو تقویت ملے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے حوالے سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی قریب قریب ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بات کرتے کرتے ہاتھ کے اشارے سے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، تو اسی سے متعلق کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دکھا کر اس بات کو سمجھایا کرتے تھے تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس کے سامنے کبھی کوئی چیز دکھاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا، اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ عورتوں کے لیے یہ دونوں حلال ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کسی چیز کو دکھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک چیز کو دکھا کر سمجھایا۔ 10 ذی الحجہ کے دن چونکہ صبح کے وقت جمرہ کبریٰ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ایک صحابی سے عرض کیا کہ تم جاؤ اور میرے لیے ہاتھ میں کنکری لی، اور فرمایا کہ اس کے برابر تم میرے لیے کنکریاں لے کر آؤ، کھجور کی گٹلیوں کے برابر میرے لیے کنکریاں لے کر آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کنکریاں لائی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ کنکری دکھا کر اس چیز کو دکھا کر سمجھایا کہ اس کے برابر وہ کنکریاں ہونی چاہیے۔